السلام علیکم ناظرین، گزشتہ سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں نیشنل بینک آف پاکستان کے چیئرمین زبیر سومرو صاحب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اور یہ تلخ کلامی کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو حسابات پیش نہیں کر رہا تھا اپنے آڈٹ کے لیے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور ارکان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ نیشنل بینک سے جواب طلبی کر سکیں اس کے حسابات سے متعلق، یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی نیشنل بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹس کا آڈٹ نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر تلخی ہوئی تھی، اور زبیر سومرو صاحب کیونکہ ایک بڑے با اثر سیاسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اگرچہ خود بھی ابھی 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے۔ یہ الہی بخش سومرو صاحب نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہوتے تھے، تو ان سے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگز تھیں اس کے اندر بھی ان کو بڑی آنکھیں دکھائیں اور بڑا برہمی کا بھی اظہار کیا، تلخ کلامی بھی ہوئی۔ لیکن اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ کیوں نیشنل بینک آف پاکستان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو کیوں پیش نہیں کر رہے تھے۔ ابھی ریسنٹلی نیشنل بینک آف پاکستان کی جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ان کے 8 سال کے اکاؤنٹس کے حسابات کا پر مبنی جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ شائع کی ہے 2012 سے 2020 تک۔ اس میں 117 پیراگراف ایسے سامنے آئے ہیں جو انہوں نے اس رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جن کے مطابق پچھلے 8 سالوں میں نیشنل بینک کے اندر 235 ارب اور 82 کروڑ 39 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ اب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 8 سالوں میں تقریباً 29 سے 30 ارب روپے سالانہ جو ہے نیشنل بینک کے اندر جو ہے کہ وہ مالی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی شاید کہ نیشنل بینک کے جو چیئرمین تھے، جن کی اپنی تقرری جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے، صرف زبیر سومرو صاحب کی نہیں بلکہ جو پریزیڈنٹ ہیں عارف عثمانی، ان کی تقرری کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر انہوں نے مینیج کیا اور پھر اسٹے آرڈر حاصل کیا۔ فائنانس منسٹری بھی اس کے اندر انوالو ہوئی، اور ان دونوں کی جو تقرریوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اس پہ اسٹے آرڈر لیا گیا، اور اسٹے آرڈر ایسے بینچ سے لیا گیا ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان جج صاحب نے ماضی میں نیشنل بینک کے پینل پہ اوپر رہے ہیں، وکیل کے طور کے اوپر بھی، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی نیشنل بینک کے کونسل رہے ہیں، اور بلکہ ابھی بھی شاید ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہم نے عارف عثمانی صاحب کو پوچھا تھا، استفسار کیا تھا۔ جون اور جولائی پچھلے سال ہم نے یہ سوالات ان سے پوچھے تھے، 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ویکینڈ ہے آج، تو میں ورکنگ ڈیز کے اندر یہ آپ کے سوالات کا جواب ڈھونڈوں گا اور پھر آپ کو جواب دے دوں گا اپنے HR سے پوچھ کر۔ تو 6 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن عارف عثمانی صاحب نے ان سوالات کا جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ 19 جولائی کو عارف عثمانی صاحب نے مجھے ایک میسیج کیا تھا، ابھی آپ اسکرین پر بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے ایک معاملے میں عارف عثمانی صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ نیشنل بینک کی انتظامیہ کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عارف عثمانی صاحب کو 12 سے 14 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بونس کے طور کے اوپر بھی لے چکے ہیں، لیکن جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کی چند ہزار روپے کی جو پینشن ہے اس کے اوپر جو ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے اندر ان کی جو زیر التوا ایک درخواست ہے اس کے اوپر سماعت نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو یہ معاملہ اگر حل کر لیا جائے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ تو شاید دنیا اور آخرت سنور جائے عثمانی صاحب کی، جس پہ وہ بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے یہ میسیج کیا جی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں 12 سے 14 کروڑ بونس کا ذکر کیا ہے، اور اگر یہ آپ ڈیٹا سے یا کسی ڈاکومنٹ سے ثابت کر دیں تو مجھے 24 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر میں ثابت نہ کر سکا اور میں جھوٹا ثابت ہوا تو پھر مجھے 60 ملین روپے یعنی کہ 6 کروڑ روپے پریزیڈنٹ صاحب کو دینا پڑے گا۔ اور یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہ شرط منظور ہے۔ اگرچہ میں یہ شرط ورد کو جوا سمجھتا ہوں اور یہ جوئے کے زمرے میں آتا ہوں، اب معلوم نہیں عارف عثمانی صاحب نے یہ شرط کیوں اتنے اعتماد کے ساتھ لگائی تھی۔ مجھے تو کہیں نہ شرط کا نہ جوئے کا شوق ہے، لیکن ابھی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے اس کے اندر بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہر پیراگراف کے اوپر ایک ایک پروگرام بنتا ہے۔ 117 پیراگراف ہیں، لیکن ہم صرف 2 معاملات کے اوپر چیئرمین اور پریزیڈنٹ نیشنل بینک کی جو تقرری ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔
اور اس میں جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب عارف عثمانی صاحب کی جو تقرری ہے انہوں نے اس کو ڈیفیکٹو اور انلیگل قرار دیا ہے، اور اس کی وجوہات یہ بتائی ہیں کہ جو اہل امیدوار تھے ان کو مسترد کیا گیا، اور جو متعلقہ تعلیمی قابلیت اور تجربہ ریکوائرڈ ہونا چاہیے تھا نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کے لیے، وہ عارف عثمانی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس وقت یہ بڑے سیخ پا ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی قابل ہیں، اہلیت رکھتے ہیں نیشنل بینک کے سربراہ بننے کی، تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب آڈیٹر جنرل پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ موصوف نہ تو اس عہدے کے اہل تھے، نہ ان کے پاس ریلیونٹ تجربہ تھا، اور نہ ہی جو مطلوبہ تعلیمی قابلیت ہے وہ ان موصوف کے پاس ہے، لیکن ان کو اس کے باوجود نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ لگایا گیا۔ اور وہ کیوں لگایا گیا، اب اس کے آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جب گریڈنگ ہوتی ہے، ایچ آر پالیسیز جو لوگ سمجھتے ہیں، تو جب اپلیکیشنز مانگی گئیں تو جاوید قریشی صاحب جو پہلے نمبر پر تھے، ان کا جو سکور تھا وہ 74.5 سکور تھا۔ عثمانی صاحب جو تھے یہ ان سے بعد میں تھے اور ان کا سکور 70.75 تھا، لیکن ان کو ارریلیونٹ ڈگری ہونے کے باوجود فزکس میں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے موصوف، اور نیشنل بینک کے سربراہ کے طور پر کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی اہل نہیں تھا اس کمپٹیشن کے اندر۔ تو آڈیٹر جنرل پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 8 نمبر جو ہیں کہ ارریلیونٹ ڈگری ہونے کے باوجود 8 نمبر اضافی دیے گئے، نوازا گیا ان کو۔ اب وہ پیچھے کون لوگ تھے نوازنے والے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل پاکستان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر کمپنی نیشنل بینک ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی اس کی برانچیں ہیں، تو یہ ایک پبلک سیکٹر کمپنی کو چلانے کی ان کے پاس اہلیت زیرو تھی عارف عثمانی صاحب کے پاس، ہی واز دا نیل، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود نہ ان کو پاکستان میں بینکنگ سیکٹر میں اس ہائر پوزیشن کے اوپر، جس کے نیچے اتنی زیادہ ایچ آر ہو، جس کی اتنی زیادہ نیٹ ورکنگ ہو، ایسی کمپنی میں کام کرنے یا اس کو سربراہ کے طور پر کام کرنے کا تجربہ تھا، لیکن اس کے باوجود ارریلیونٹ ہونے کے باوجود ان کو 17 نمبر جو ہے متعلقہ تجربے کے دیے گئے، اور اس طرح سے ان کو نواز کر جو ہے کہ اس پوزیشن پر بٹھایا گیا۔ اب آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا جی کہ بینک انتظامیہ سے ہم نے ان تمام ارریگولرٹیز کے اوپر جواب مانگا تھا۔ بینک انتظامیہ نے صرف یہ کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ معاملہ زیر التوا ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے پینشنرز کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا پڑا ہوا ہے، نظر ثانی کی درخواست زیر التوا پڑی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے 6 مہینے ہو گئے ہیں، عارف عثمانی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایچ آر سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ جج صاحبان ماضی میں نیشنل بینک کے پے رول پر رہے یا نہیں رہے، یا ان کے والد صاحب ابھی بھی نیشنل بینک کے پے رول پر ہے یا نہیں ہے، لیکن 6 ماہ ہونے کے باوجود وہ جواب نہیں دے سکے۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ موصوف پریزیڈنٹ عارف عثمانی صاحب نے فروری دسمبر 2019 میں یہ 58.33 ملین یعنی کہ 5 کروڑ 83 لاکھ روپے وصول کیے بینک سے، اور پھر سال 2020 میں جنوری سے دسمبر تک 6 کروڑ 20 لاکھ روپے انہوں نے اپنی امرات یا تنخواہ جو بھی تھیں وہ وصول کیے۔ پھر فروری 19 سے لے کے مارچ 2021 تک جو ہے کہ یہ انہوں نے کوئی 68 لاکھ روپے وصول کی ہیں، اور یہ جو نقد ایوارڈ اور بونس کی مد میں، یہ خاص طور کے اوپر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ موصوف عارف عثمانی صاحب نے مجھے میسج کیا تھا کہ اگر آپ یہ اعداد و شمار یا ڈیٹا سے ثابت کر دیں، یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے اس کی یہ رپورٹ ہے، اور اس کا جو پیرا 14 ہے جو پریزیڈنٹ عثمانی صاحب کی تقرری اور ان کی مراد اور ان کے کیش بونس کو ڈیل کر رہا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ موصوف نے 180 ملین روپے جو ہے وہ کیش ایوارڈ اور بونس کی مد میں وصول کیے۔ 180 ملین کا مطلب جو ہے 18 کروڑ روپیہ جو ہے وصول کیا۔ ہم نے یہ کہا تھا 12 سے 14 کروڑ شاید وصول کیا ہے، لیکن آڈیٹر جنرل پاکستان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 18 کروڑ روپیہ جو ہے کیش ایوارڈ اور بونس کی مد میں نکلوایا۔ اسی طرح جو زبیر سومرو صاحب ہیں
ان کے بارے میں بھی جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تقرری بھی جو ہے کہ وہ اس کو بھی انہوں نے خلاف ضابطہ قرار دیا، اور یہ کہا ہے کہ وہ نہ صرف چیئرمین بورڈ مقرر ہوئے بلکہ اپنے ہی بینک اور اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیشن اور رولز ہیں جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اسپیشل کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے بھی وہ جو ہے سربراہ مقرر ہوئے، اور پھر اس طرح انہوں نے 32,78,000 روپے انہوں نے بطور چیئرمین خصوصی کمیٹی وصول کیے، اور پھر جو 83,13,000 جو ہے ان کی جو تقرری کے حوالے سے اور جو مراد انہوں نے وصول کی ان کو بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ ارریگولر ہیں، اور اس طرح جو 1,15,81,000 روپے جو ہے چیئرمین نیشنل بینک جو ہیں انہوں نے وصول کیے ہیں۔ اور نیشنل بینک کے جو چیئرمین تھے ان کی تقرری جب ہوئی اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ زائد العمر تھے، یہ ریٹائرمنٹ ہو کی ایج سے آگے جا چکے تھے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی کے مطابق اگر کوئی شخص زائد العمر ہو تو پھر پرائم منسٹر سے اپروول جو ہے ضروری ہوتی ہے، لیکن 73 سال عمر ہونے کے باوجود سے زبیر سومرو صاحب کی پرائم منسٹر سے منظوری نہیں لی گئی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، اور ان کو تقرر کیا گیا۔ اب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ تحقیقات کی جانی چاہیے، یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں ان کی تحقیقات کی سفارش کی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان نے، اور یہ کہا ہے کہ جو نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ نے اپنی اس دور مدت میں اب تک وہ 30,31,00,000 روپے کی مراد، بونس یا تنخواہ یا دیگر جو مراد ہیں اس کی مد میں وصول کر چکے ہیں۔ یہ اور چیئرمین زبیر سومرو ان دونوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، ذمہ دار جو ہیں اس کے ان تقرریوں کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان دونوں صاحبان سے یہ پیسہ 30,71,00,000 جو ہے عارف عثمانی صاحب سے، اور جو 1,15,00,000 جو ہے زبیر سومرو صاحب سے یہ واپس کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ بھی کہا کہ عارف عثمانی صاحب نے ایک دھوکہ دہی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ جو پاکستان کے ٹیکس لا ہیں اس کے مطابق آپ کو ایک ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے، تو عارف عثمانی صاحب نے جو ٹیکس ڈکلیریشن اپنا دیا تھا، گوشوارے جمع کروائے تھے، اس میں انہوں نے غیر ملکی جو ان کی آمدن ہے، اکاؤنٹس ہے یا اثاثے ہیں ان کو چھپایا اور فیک یا فالس ڈکلیریشن جو ہے وہ سبمٹ کروایا۔ اب آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق عارف عثمانی صاحب کے بیرون ملک جو ایسٹس تھے وہ کوئی 11.481 ملین ڈالر، مطلب 1,14,81,000 جو ہے وہ تھے، جو پاکستانی کرنسی میں اس رپورٹ کے مطابق کوئی 1,80 کروڑ روپیہ بنتا ہے، یہ انہوں نے چھپایا اور اپنے ایسٹس میں نہیں بتایا۔ تو جناب عارف عثمانی صاحب یہ چیزیں جو ہیں کہ اب ڈاکومنٹ بھی آ گئے، ڈیٹا بھی آ گیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو 19 جولائی کا میسیج جو ہے میں آپ کو ٹیکسٹ میسیج آپ کے موبائل پہ ضرور کروں گا، اس کو دیکھیے گا، اور پھر اپنے آپ سے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ میں آپ کو کہوں گا کہ جناب یہ بتائیں گے اب آپ کیا مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے، نہیں، مجھے آپ کچھ نہ دیجیے، اپنے ضمیر سے، اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اگر واقعی یہ سب آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ درست ہے تو پھر آپ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ اگر آپ خود جو ہیں بونس کی مد میں 18 کروڑ روپیہ وصول کر لیں، کیش ایوارڈ یا بونس جو بھی ہے، 18 کروڑ روپے آپ وصول کریں، آپ ارریلیونٹ ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس پبلک سیکٹر کمپنی کو چلانے کا تجربہ جو ہے وہ نیل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس بینک میں براجمان ہے، اللہ نے شاید آپ پہ کرم کیا ہے۔ دوسرا، آپ کی جو بھی سیاسی تعلقات ہیں یا سفارش کروائی، جو بھی کروایا آپ نے، وہ سب کام آپ کے آیا، لیکن ان غریب بزرگوں کا کیا قصور ہے جن کو آپ دھکے دے رہے ہیں، جن کو آپ بار بار وعدہ کرتے ہیں، جن کو بار بار آپ لارے لگاتے ہیں، آپ کبھی ان کو میسیج کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو لاہور جم خانہ میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس جی میں اس کی درمیانی راستہ نکال رہا ہوں۔ مجھے بھی آپ نے میسیجز کیے جی کہ آپ ظفر صادق سے پوچھیں، میں ان کوششوں میں مصروف ہو کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے۔ وہ درمیانی راستہ کب نکالیں گے آپ؟ خدا را خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ آڈیٹر جنرل پاکستان کو جواب نہ دیں، آپ پاکستان کے قانون کو آئین کو جواب نہ دیں، آپ پاکستان کی عدالتوں کو جواب نہ دیں، ان کو نواز دیں، ان کے رشتہ داروں کو نواز دیں، آپ کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے، لیکن یقین جانیے اللہ کے حساب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔
ان بزرگوں پر رحم کریں، ان کی حالت پر رحم کریں. سپریم کورٹ میں جو معاملہ نظر ثانی کی درخواست ہے اس کی ارلی ہیئرنگ کروائیں یا اس کو وڈرا کریں. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پینشنرز کے حق میں ہوتا ہے، ان کے مخالف میں ہوتا ہے، اس پر عمل کریں اور اپنی جان کو اللہ کے ہاں پیش کرنے سے پہلے کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ آپ کی کوتاہیوں کو اور ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف کرے. اسی میں زندگی کی بھی کامیابی ہے، اسی سے آخرت کی کامیابی ہے. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اپنی آخرت کی سوچیں، شاید آپ کو اس دنیا میں بھی سکون مل جائے.